الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم والتصلية جحيم، إن هذا لهو الحق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، آیت ابتدائی جو تلاوت ہوئی ان میں تین طبقات کی باتیں، تین طبقات کا تذکرہ موجود تھا. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا فَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ. اب ان کے حوالے پر جو بیان فرماتے ہیں کہ پچھلے درس میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی طاقت ہے تو پھر وہ آدمی جو لمحات سکرات میں مبتلا ہے تو آنکھیں پاڑ کے اس کو دیکھتے اور روتے کیوں ہو؟ آگے بڑھو، طاقتور لوگ ہو، مقابلہ کرو، ملک الموت کو آنے نہ دو، مرنے نہ دو اپنے عزیز کو. لیکن ایسا کیوں نہیں کرتے ہو؟ مر تو جائے گا لا محالہ. اب مرنے کی بات کا منظر بھی مشاہدہ فرمائے کہ جو آدمی مر جاتا ہے، جس طرح ان کے طبقات بیان ہوئے تھے، ان کی جگہیں کیا ہوں گی ان کا بھی بیان سن لیا جائے. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر جو آدمی جسے تم لوگ دیکھ رہے تھے اس کے لیے آہیں بر رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے، اگر یہ مقربین میں سے ہے تو کیا ملے گا اس کو وہاں مرنے کے بعد؟ اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ فروح و ریحان. تو پھر مرتے ہی اس کے لیے اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی مہربانی اور جنت. ریحان یعنی دراصل ایک خوشبودار اور دلچسپ درخت ہے، لیکن یہاں جو ریحان ہے اس کا مقصد یعنی پوری جنتی ماحول اور کیفیت. یہ اس کے قبر کی حالت. وجنت نعیم، اور میدان محشر میں جب اٹھا جائے گا تو وہاں اس کے لیے نعمتوں سے بری جنت. ابھی جو مر گیا اگر مقربین میں سے ہے تو اس کے لیے روح و ریحان، اور اس کی روح جنتی ماحول میں اور جسم عالم برزخ میں قبر کے اندر خوشحال. اتنی لذیذ مصروفیات کے کتنے سال گزر جائیں گے، قیامت تک یہ اسی حالت میں مگن رہے گا اور اسے پتہ ہی نہیں چل پائے گا کہ یہ زندگی کیسے گزر گئی، یہ برزخی زندگی کب ختم ہو گئی، اور ڈسٹرب ہو جائے گا جب اسے قبر سے نکالیں گے تو. اور اگر یہ مرا ہوا انسان اما ان کان من اصحاب الیمین، اگر ان لوگوں میں سے ہے جن کے نام اعمال ان کو دائیں ہاتھ میں ملیں گے، یعنی وہ اپنے عقیدہ اور اعمال کے مطابق ان لوگوں میں سے حساب ہوں گے جو اللہ کی رضا کی نعمتیں حاصل کرنے والے ہوں گے.
فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اے پیغمبر ان لوگوں کی طرف سے تمہیں سلام پہنچے، آپ کے لیے سلامتی کا پیغام ہے ان لوگوں کے لیے کہ آپ اللہ کے نبی رحمت، اور ویسے بھی آپ پر اللہ اور اس کے فرشتوں کے سلام۔ اور سلام ان کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ ہر طرح کے عذاب اور تکلیف اور پریشانی سے سالم اور محفوظ۔ اور اگر یہ مرا ہوا انسان من المکذبین الضالین، اگر یہ ان لوگوں میں سے ہے جس نے اللہ کی کتابوں کو جھٹلایا ہے اور اپنی زندگی گمراہیوں میں گزار دی ہے، دراصل اللہ کی فرمودات کی تکذیب ہی تو گمراہی ہے۔ کسی کو بتا دیں کہ آپ کس سمت جانا چاہ رہے ہیں، وہ بتا دے کہ مغرب کی، اور جا رہا ہے مشرق کی طرف، تو یہ آدمی گمراہ ہے، اس راستے پر جا رہا ہے کہ جو سیدھا مشرق کی طرف جاتا ہے، یہ گمراہ ہے۔ جو آدمی جنت کے راستے پر چلنے کی بجائے جہنم کے راستے کا انتخاب کرتا ہے تو یہ گمراہ ہے۔ اب ان کے لیے کیا ہے؟ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، ان کے لیے ضیافت جہنم کے اندر تیار ہے، اور وہ ہے وہ پانی کہ جس کی ابال اور جوش کا کوئی حد نہیں کہ کتنے حد تک وہ جوش کے بعد اور پکنے کے بعد اور آگ میں جلنے کے بعد کس حد تک گرم ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ تو ان کی حالت ہوگی گویا کہ برزخ میں، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور قیامت کے بعد ان کے لیے جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْحَقُّ الْيَقِينُ، اور یہ اللہ کی باتیں اور یہ فرمودات، یہ قرآن، یہ رسول، اسلام، یہ حق ہے، وہ حق کہ جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، جس پر یقین ہے اللہ کے انبیاء اور صالحین کو۔ تو پھر فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، آپ اپنے رب کے تسبیحات بیان کیجئے اور اس کے عظیم اور عظمت والے نام کی تسبیح اور پاکیزگی بیان کیجئے۔ فَسَبِّحْ حکم ہے کس کو؟ اللہ کے رسول کو، کلمہ گو مسلمان کو، قرآن کی شیدائی کو، قرآن سے منسوب انسان کو۔ پھر اس کا معنی بھی یہی ہے کہ اللہ کی تسبیح و تحلیل اور پاکیزگی کا جب اعتراف کرتے ہو تو وہ تو پھر بندگی کی طرف آپ کو لوٹا دے گا۔ حلال و حرام کی تمیز، حق و باطل کی تمیز، حلال کی طرف لگاؤ، حق کی طرف مضبوطی کے ساتھ چلنا اور حق پر کڑے رہنا، حق کا ساتھ دینا، پھر یہ کام اور یہ معاملات آسان ہوں گے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ دراصل جو سرمایہ آپ کو دے دیا گیا ہے، اس سرمایہ سے آپ یا تو اصحاب الیمین میں شامل ہو سکتے ہیں کہ فروح و ریحان و جنت و نعیم، و اگر اصحاب الیمین تو تماشا ہے اصحاب الیمین کا، لیکن اگر اس سعادت سے کوئی اپنے آپ کو محروم رکھتا ہے تو فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ۔ اور اللہ کی یہ باتیں اٹل ہیں جن میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور ان میں کوئی انحراف اور ابہام نہیں، تمام حقائق ظاہر ہیں۔ انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ جہاں جا رہا ہے غلطی سے جا رہا ہے یا جان بوجھ کر، تب وہ خود سمجھ جاتا ہے کہ وہ خسارے کی طرف جا رہا ہے یا منفعت کی طرف۔
اور ان باتوں کے ساتھ ہی سورہ واقعہ کی بھی آیتیں الحمدللہ اتمام پذیر ہو گئی۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ رب العزت اس کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ